منتقل ہو کر ماسکو چلے گئے اور وہاں گیسٹ تھے، وہاں مہمان بن کر چلے گئے، تو اس ماسکو کے اندر تمام قرآن مجید جو بھی پڑھتے قرآن مجید کو مٹا دیتے اور قرآن مجید کو جلا دیتے، اور مساجد تھے ان مساجد کو لاک کر دیے، ان مساجد کو قفل لگا دیے، اور جو مساجد تھے اس کو گودام کی شکل بنا دیے۔ کوئی مساجد وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے مہیا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ حضرت کے جو دوست تھے وہاں ماسکو پہنچے، تو جمعہ کا دن آیا، جمعہ کے دن وہ نماز پڑھنے کے لیے وہاں کے لوگوں سے ملاقات کی، پوچھا کہ مجھے نماز جمعہ پڑھنا ہے، یہاں مسجد قریب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صرف 2 مسجدیں ہیں جو آنے والے گیسٹ کے لیے کھلی چھوڑی ہے اور اس کو بھی لاک ہے، باقی ساری مسجدوں کو بند کر دیا گیا ہے، گودام بنا دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو، ہم نے ہمارے ملک میں رہتے ہوئے ہم نے کبھی نماز قضا نہ کی، نہ جمعہ چھوڑی، نہ 5 وقت کے ہم نے نماز ترک کیے۔ تو ان کو جمعہ کا پڑھنے کا دل میں شوق اور جمعہ ادا کرنے کا جذبہ تھا، تو انہوں نے فوراً وہاں کے لوگوں سے ملاقات کی، تو کہا کہ فلاں قریب میں مسجد ہے۔ تو وہ مسجد کے پاس گئے، دیکھا کہ مسجد کو قفل لگا ہوا ہے، مسجد کو قفل لگا ہوا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ مسجد کی چابی کس کے پاس ہے؟ بتایا کہ پڑوس میں صاحب رہتے ہیں، ان کے پاس اس کی چابی ہے۔ تو گئے اور جا کر ان سے چابی مانگے اور مانگ کر لے کر آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مسجد میں نماز خاموش پڑھے، اگر کوئی یہاں کی پولیس آپ کو دیکھ لے تو آپ کو گرفتار کر لے گی، کوئی پولیس آپ کو دیکھے تو گرفتار کر لے گی، آپ کو پکڑ کر لے کر جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے چابی لی اور آ کر مسجد کو کھولا، صفائی کی اور با آواز بلند اذان کہے، با آواز بلند اذان کہے۔ جیسے ہی وہ اذان دے کر نماز پڑھ رہے تھے تو پورے کے پورے گھروں سے لوگ باہر نکل کر آئے اور آ کو ان کو دیکھنا شروع کیے۔ ان کو دیکھ رہے تھے، ایسے دیکھ رہے تھے کہ کوئی ایک اجنبی کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جمعہ کے لیے تو لوگ نہیں آئے، انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی ہے۔ ظہر کی نماز پڑھ کر جیسے ہی باہر نکل رہے تھے تو لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ اس میں سے ایک بچے نے کہا کہ آپ ہمارے گھر چلیے، آپ ہمارے مہمان بن جائیے، آپ ہمارے مہمان بن جائیے۔ تو انہوں نے بہت درخواست کی تو ان کے گھر مہمان بن گئے، گھر چلے گئے۔ گھر میں گئے تو ان لوگوں نے ان کا بہت اچھا استقبال کیا اور ان کے سامنے بہت ساری کھانے کی چیزیں لا کر رکھے۔ انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائے پیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، قریب بیٹھ گئے۔ ان کے پیچھے بڑے مرد جو حضرات تھے وہ پیچھے بیٹھ گئے، اس کے پیچھے عورتیں کھڑی ہو گئی۔ تو جو انجینئر صاحب تھے انہوں نے ان بچوں سے پوچھا کہ بیٹے تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ تو بچے چپکے سے منڈیاں ہلانا شروع کیے، آتا ہے آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے جیب میں ایک چھوٹی پاکٹ سائز قرآن مجید تھی، وہ نکال کر ان کے سامنے پیش کیے اور ان بچوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد کہا کہ یہاں سے پڑھو، یہاں سے پڑھو۔ وہ بچے نہیں پڑھ پا رہے، کہہ رہے ہیں تو ہم قرآن پڑھنا آتا ہے، لیکن ان کو بتا رہے ہیں کہ یہاں سے پڑھو، یہاں سے پڑھو۔ وہ بچے پڑھ نہیں پا رہے۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کر ان بچوں کے سامنے سنائی۔ کون سی آیت؟ سورہ تحریم کی آیت پڑھ کر سنائے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ جیسے ہی انہوں نے اس قرآن پاک کی تلاوت کی، آیت کو پڑھے، فوراً وہاں سے بچے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیے۔ دیکھ رہے تھے کہ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہاں سے پڑھو، یہاں سے پڑھو، نہیں پڑھ رہے بچے۔ جیسے ہی انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کر سنا دی تو فوراً قرآن کو پڑھنا شروع کر دیے اور انہوں نے سنتے رہے۔ فلانے بچے کو پڑھنے کے لیے کہے تو فلانا بچہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ان کے والد مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ان مہمان سے کہنے لگے کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں
ہمارے اس ملک میں قرآن مجید تحریری شکل میں نہیں ہے، تحریری شکل میں نہیں ہے، اور ان کو کوئی تحریری شکل میں قرآن مجید نہیں پڑھا سکتے۔ پہلے کے جو حفاظ تھے ہمارے اس ملک کے اندر، کوئی ٹیلرنگ کا کام کر رہے ہیں، کوئی میکینک کا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کو وہاں ہم اس بہانے بھیج دیتے ہیں، ان بچوں کو قرآن کریم کی آیتیں زبانی یاد دلا دیتے ہیں، قرآن کریم کی آیتوں کو زبانی یاد دلا دیتے ہیں۔ جس طرح نابینا شخص قرآن کریم کو بغیر دیکھے پڑھتے ہیں، ہمارے بچے بھی اسی طرح قرآن مجید کو بغیر دیکھے پڑھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ جہاں قرآن کو دیکھ کر نہیں پڑھنے دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینوں میں اللہ قرآن کو محفوظ کر رہے ہیں، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اور جو لوگ ان قرآن کریم کے پڑھنے والوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جو لوگ ان قرآن کریم کے پڑھنے والوں پر خرچ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے مالوں میں کبھی کمی نہیں کرتے، ان کی دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ختم نہیں فرماتے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اس ملک کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، وہ غزنی کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، لیکن سلطان محمود غزنوی، سلطان نام ہی ایک ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نام کے اندر ایک عجیب قسم کی جاذبیت رکھی ہے، اور سلطان وہ ہے جو بادشاہ ہوا کرتے ہیں، جو دل کے بھی بادشاہ ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو مال دیتے ہیں تو مال کے بھی بادشاہ ہوا کرتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے شہر بیدر کے اندر حضرت ہمارے الحاج محمد فیاض الدین صاحب HKGN، آپ کے والد بزرگوار کا 1.5 مہینہ پہلے انتقال ہوا۔ آپ کے والد کا نام بھی خواجہ سلطان، تو انہوں نے اپنے والد محترم کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس ادارے کا نام دارالعلوم خواجہ سلطان رکھا رحمت اللہ علیہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان محمود غزنوی کے دل میں 3 باتیں کھٹکتی رہتی تھی، 3 باتیں ان کی زندگی میں کھٹکتی رہتی تھی، ہمیشہ کھٹکتی رہتی تھی۔ ایک بات ان کے دل میں یہ کھٹکتی تھی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں، میں سبکتگین کا بیٹا ہوں، اور سبکتگین جو بعد میں بادشاہ بنے، پہلے سپاہی تھے، بعد میں بادشاہ بنے، کیا میرے والد کا نسب صحیح ہے یا نہیں؟ اور دوسری بات ان کے دل میں یہ کھٹکتے رہتی تھی کہ دنیا کے اندر سب سے افضل لوگ کون ہیں، سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ اور تیسری بات، سلطان محمود غزنوی کے دل کے اندر یہ بات کھٹکتی تھی کہ مجھے ابھی تک خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ یہ 3 باتیں ان کے دل میں کھٹکتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں چل رہے تھے تو دیکھا کہ ایک طالب علم، دینی مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم، اپنی کتاب کو کھولے ہوئے محلے کے ایک گھر کے پاس، ایک دروازے کے پاس، جس دروازے سے روشنی آ رہی تھی، اس روشنی میں اپنی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کی نظر اس طالب علم پر پڑی، پوچھا، بیٹے تو کیوں مسجد میں جا کر نہیں پڑھتا؟ تو یہاں اس دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا اور یہاں کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ تو وہ طالب علم کہنے لگا کہ مسجد میں روشنی کا انتظام نہیں ہے، مجھے روشنی چاہیے پڑھنے کے لیے۔ اس گھر کے دروازے سے، اس گھر کے کیواڑ سے روشنی آ رہی ہے، اس روشنی میں بیٹھ کر میں اپنے سبق کو یاد کرتا ہوں اور اپنا مطالعہ پورا کر لیتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے خادموں سے کہنے لگے کہ اس طالب علم کے لیے روشنی کا انتظام کر دو۔
اس طالب علم کے لیے روشنی اور پڑھنے کا انتظام کر